بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے کے اوقات: جمعے کے دن قبل از جمعہ یا بعد از جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جمعرات کے بعد نماز عشاء یا نماز تہجد بھی درود پاک کا ورد بہت بہتر ہے۔ ہر روز صبح و شام کے وقت بھی درود پاک پڑھنا بہت اچھا ہے۔ ہفتہ کے روز کثرت سے درود پاک پڑھنا شفاعت کی دلیل ہے۔ اتوار کو بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا رد عیسائیت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک آثار دیکھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مقام بدر اور مقام احد وغیرہ کو دیکھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ریاض الجنہ اور اصحاب صفا کے تھڑے پر بھی درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مدینہ شریف اور مسجد نبوی میں داخلے کے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ طواف وداع کے بعد خانہ کعبہ سے نکلتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ قیام منا، عرفات اور مزدلفہ بھی درود پاک کا ورد بہت اچھا ہے۔ کوہ صفا، کوہ مروہ اور حجرہ اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت اچھا ہے۔ دوران حج بیت اللہ میں درود پاک کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود پاک پڑھنا قبولیت دعا کے لیے اکثیر ہے۔ وضو کے وقت اور وضو کے بعد، تیمم کرنے کے بعد، غسل جنابت کے بعد بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کے آخری قعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد حضور پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ جمعے کے دن اور دوسرے خطبے میں حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ نماز عیدین کے خطبوں میں درود شریف پڑھنا اشد ضروری ہے۔ نماز استسقاء میں خطبے میں بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کے بعد دعا سے قبل بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف کے خطبوں میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیر کے وقت، صبح کے وقت درود پاک کا ورد بے پناہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی روز ہوئی۔ رمضان المبارک میں ہر روز درود پاک پڑھنا بہت زیادہ اجر کا حامل ہے۔ شب برات میں آدھی رات کے بعد استغفار کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے، سنتے اور لکھتے وقت درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کسی محفل یا اجتماع میں آغاز گفتگو سے قبل درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے۔ کسی مجلس سے اٹھتے وقت درود شریف پڑھنا باعث عزت ہے۔ رات کو سوتے وقت درود شریف کا ورد باعث حفاظت ہے۔ سو کر اٹھتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث عمر درازی ہے۔ نیند نہ آنے کی صورت میں درود شریف کا پڑھنا باعث سکون قلبی ہے۔ مجلس سے ذکر کے آغاز اور اختتام پر درود پاک کا پڑھنا مجلس کی شرف قبولیت کی دلیل ہے۔ ختم قرآن پاک کے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث سعادت ہے۔ واعظ و درس اور تعلیم کے وقت درود شریف کا پڑھنا افضل علم کی دلیل ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کے وقت درود شریف کا پڑھنا قبولیت توبہ کی علامت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت درود شریف کا پڑھنا گھر میں باعث برکت ہوگا۔ کسی چیز کے بھول جانے پر درود پاک کا پڑھنا یاد آنے کا سبب بنے گا۔ نکاح کے موقع پر درود شریف کا پڑھنا خیر و برکت اور سلامتی کا سبب ہوگا۔ حالت غربت میں درود پاک کا پڑھنا غنی ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ مصیبت اور سختی کے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث راحت ہوگا۔ مصافحہ و معانقہ کے وقت درود شریف کا پڑھنا محبت کی دلیل ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث مغفرت ہے۔ ہر نیک کام کرتے وقت درود شریف کا پڑھنا انجام بخیر کی دلیل ہے۔ حالت سفر میں درود پاک کا ورد باعث حفاظت و خیریت ہوگا۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث راحت ہوگا۔ طلب شفا کے لیے حالت مرض میں درود پاک کا پڑھنا باعث شفا ہوگا۔ صاف پانی کو بہتا دیکھ کر درود پاک کا پڑھنا باعث شکر ہے۔ خوشبو سونگھتے وقت درود پاک پڑھنا باعث ثواب ہے۔ کاروبار یا تجارت کا آغاز کرتے وقت درود شریف کا پڑھنا اضافہ رزق ہوگا۔ وصیت لکھتے وقت درود شریف کا پڑھنا انجام بخیر کی دلیل ہے۔ کسی دعوت میں شامل ہوتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث برکت ہوگا۔ کسی چیز کے اچھے لگنے کے وقت درود پاک کا پڑھنا بہت بہتر ہے۔ تہمت سے بری ذمہ ہونے کے لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث محبت ہوگا۔
علم کے اشاعت کے وقت بھی درود پاک سے شروع کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعا میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں درود پاک کثرت سے پڑھنا باعث نجات ہے۔ حجۃ الوداع کے دن بعد نماز جمعہ درود شریف پڑھنا باعث سعادت ہوگا۔